بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے طلبہ، آپ تمام کا اردو ادب ایجوکیشنل ویڈیو میں استقبال کیا جاتا ہے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل میں تمام طلبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پین اور بیاض لے کر بیٹھیں تاکہ ہم تاریخ کے ماخذ اس کے مشقی سوالات تحریر کر سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ جماعت ہفتم، مضمون تاریخ، سبق تاریخ کے ماخذ۔ اس میں پیارے بچوں پہلا سوال ہے، مندرجہ ذیل خانے میں چھپے ہوئے تاریخی ماخذ کے نام تلاش کر کے لکھیے۔ سوال، اب اس میں آپ کو دیکھنا ہے کہ کون کون سے تاریخی ماخذ چھپے ہوئے ہیں۔ جیسے یہاں پر ہم دیکھیں گے، نمبر 1 مسجد، میم سین جیم دال مسجد۔ نمبر 2 مقبرے، میم قاف بے رے بڑی یہ مقبرے۔ اسی طرح نمبر 3 ہے یہاں پر دنت کتھا، دال نون تے کاف تھے اور الف۔ نمبر 4 ہے تصویریں، تے سوات واو یہ رے یہ نون غنہ۔ نمبر 5 ہے کہانیاں، کاف ہے الف نون یہ الف نون غنہ۔ نمبر 6 پواڑے، پے واو الف اڑے بڑی یہ پواڑے۔ نمبر 7 تاریخ، تے الف رے یہ خے تاریخ۔ کپڑے، کاف پیڑے بڑی یہ۔ تو اس طرح سوال نمبر 1 میں ہم نے خانوں میں چھپے ہوئے تاریخی ماخذ کے نام تلاش کیے ہیں۔ اب سوال نمبر 2 کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 آئیے لکھیں۔ پہلا سوال ہے، یادگاروں میں کن اشیاء کا شمار ہوتا ہے؟ جواب، یادگاروں میں سمادھی، مزار، عبادت گاہ، مقبرہ، فتح کا ستون، فتح کی کمان وغیرہ کا شمار ہوتا ہے۔ اب اسی میں دوسرا سوال ہے، تواریخ سے کیا مراد ہے؟ تواریخ سے مراد واقعات کی ترتیب بیان کرنا۔ سوال نمبر 3 تاریخ نویسی کے دوران مورخ کے کون سے پہلو اہم ہوتے ہیں؟ جواب، تاریخ نویسی میں مورخ کی غیر جانبداری، تحقیقی مزاج اور مستقل مزاجی بہت اہم ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں یہ تھے سوال نمبر 2 کا تیسرا۔ اب سوال نمبر 3 کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، گروہ سے الگ لفظ تلاش کر کے لکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے اس میں مادی، طبعی ماخذ، تحریری ماخذ، غیر تحریری ماخذ، زبانی ماخذ۔ تب اس سوال پر اگر ہم غور کریں تو یہاں پر غیر تحریری ماخذ یہ ماخذ کی قسموں میں سے کوئی بھی قسم نہیں ہے، تو اس لیے اس کا جواب رہے گا غیر تحریری ماخذ۔ سوال نمبر 2 یادگاریں، سکے، غار، کہانیاں۔ اب اس سوال پر اگر ہم غور کریں تو یادگاریں، سکے اور غار جو ہے یہ طبعی ماخذ ہیں، جبکہ کہانیاں زبانی ماخذ ہیں، اس لیے یہاں پر اس کا جواب ہوگا کہانیاں۔ سوال نمبر 3 ہے، بھوج پتر، مندر، گرنتھ، تصویریں۔ بھوج پتر، گرنتھ اور تصویریں یہ تحریری ماخذ ہیں، جبکہ مندر طبعی ماخذ ہے، اس لیے اس کا جواب ہوگا مندر۔ سوال نمبر 4 اشعار، تواریخ، کہانیاں، روایتی حکایات۔ اب اس سوال نمبر 4 میں اشعار، کہانیاں، روایتی حکایات یہ زبانی ماخذ ہیں، اس لیے یہاں پر تواریخ جو ہے یہ زبانی ماخذ نہیں ہے، اس لیے اس کا جواب یہاں پر آئے گا تواریخ۔ تو پیارے بچوں یہ تھا تاریخ کے ماخذ پر مبنی 3 سوالات کے جوابات۔ امید کہ آپ نے بغور سماعت فرمایا ہوگا، اسے اپنی اپنی بیاض میں تحریر بھی کریں اور اس کی مشق بھی کریں۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی فرما کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ تک نئے نئے تعلیمی ویڈیوز پہنچاتے رہیں اور نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی آن رکھیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، اللہ حافظ۔